حضرت علی شیر خدا نے 10 سوال کیے حضور سے. کتنے سوال کیے؟ 10 سوال کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 سوالوں کا جواب عنایت فرمایا. ویسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان یہ ہے کہ خود علی، مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے شان نزول کا میں علی کو پتہ نہ ہو. یعنی 6262 آیات کریمہ جس موقع پہ نازل ہوئی، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں کہاں نازل ہوئی. اس علی کے علم کا کیا کہنا. ہم تو مطلب رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں نا، کوئی ادھر سے سنی، کوئی ادھر سے سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اور پھر سنی سنائی باتوں پہ ہم عالم بھی بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات جو عالم نہیں ہوتے نا تو وہ عالموں سے بھی 2-4 قدم آگے بنتے. وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے، آپ ایسا کر رہے ہوتے. کسی بات کی تصدیق کرنا یہ علم کی نشانی ہے. انے وہاں دوڑنا اور انے وہاں ہی کہنا کہ مجھے یہ پتہ تھا اور اس کی کوئی تصدیق کرنا، یہ اہل علم کا یہ طریقہ نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے 6236 آیات جو ہے، جو قرآن کریم کی ٹوٹل آیات ہے، فرمایا ان آیات کے شان نزول یہ کہاں کہاں نازل ہوئی اور کن کن کے حق میں نازل ہوئی، مجھے علی کو یہ پتہ ہے اور میں ان کا شان نزول جانتا ہوں. یہ علی کا علم ہے. یہ علم کی میں نے صرف ایک بات علم کی ہے، بات میں اگلی چلاتا ہوں کہ آپ نے 10 سوال کیے، وہ 10 سوال آپ بھی سنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ وفا جو عام ہم کہتے ہیں وفاداری، وفا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توحید اور رسالت کی گواہی دینا یہ وفا ہے. ہمارے ہاں تو وفا کے اور معنی ہے نا. فرمایا توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور پھر اسی پہ ساری زندگی کاربند رہنا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، آپ کو خاتم النبیین ماننا اور آپ کی رسالت پہ کاربند رہنا. فرمایا یہی وفا ہے. یہ کیا ہے؟ وفا ہے. دوسرا سوال آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفر اور شرک یہ فساد ہے. کفر اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ذاتی صفاتی کسی بھی حوالے سے اللہ کے ہم سر ہم پلہ کوئی بنا دینا، سمجھنا، اس کو اس قابل سمجھنا کہ اللہ کی شانوں کے برابر ہے، یہ شرک ہے. اور کفر اللہ اور اس کے رسول کا اور ضروری دین کی جو ضروری بنیادی باتیں ہیں ان کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی کفر اور شرک یہ فساد ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تیسرا سوال یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ سبحان اللہ. حق کیا؟ فرمایا اسلام اور قرآن، اسلام اور قرآن یہ حق ہے، اور جب ولایت تجھے ملے یہ بھی حق ہے. ولایت علی مانتے ہیں، ہم سب لوگ مانتے ہیں علی، اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. علی نام بھی بڑا پیارا ہے. علی اللہ کے صفاتی نام میں سے علی علی الکبیر، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. تو علی بلند بالا. فرمایا کہ قرآن اور اسلام یہ حق ہے، اور جو تجھے ولایت ملے گی وہ بھی حق ہے. علی کی ولایت کے بغیر تو دنیا اندھیری ہے بھائی. دنیا میں اندھیرا ہے علی کی ولایت کے بغیر. کوئی علی کی ولایت نہیں مانتا تو میں تو سمجھتا ہوں وہ عقل سے بہرہ مند نہیں ہے، وہ عقل سے آری ہے. علی ہے. فرمایا حق یہ ہے کہ اسلام اور قرآن یہ حق ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور جب تجھے ولایت ملے. چوتھی ہیلا کیا؟ ہیلا ہوتا ہے تدبیر، کسی کام کو کرنے کی تدبیر. فرمایا عدم ہیلا. یہ ذرا مشکل ٹاپک ہے، میں صرف آپ کو تھوڑی سی ایک لنک دے کے آگے اشارہ دے کے چلتا ہوں. میں کہ عدم ہیلا، کوئی چیز تجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہی حق ہے اور یہی دین ہے اور یہی تدبیر ہے. یعنی بندے کو یہ کھٹکا دل میں یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ جو واضح ہے اس پہ عمل کریں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، کہ فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جن میں اشتباہ ہے، جن میں پتہ نہیں چلتا کہ حلال ہے. فرمایا جو ان سے بچ گیا اس کا دین بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ.
یہ چیز غور کرنی ہے. اور 5واں سوال، یا رسول اللہ مجھ پہ کیا لازم ہے؟ علی فرماتے مجھ پہ کیا لازم؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. 6واں سوال فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگوں؟ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ایک رستہ بتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ دعا مانگ. صدق اور یقین کے ساتھ. اصل میں ہماری دعائیں تو ہم قبول نہیں ہوتی نا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کار وال دل یار وال سوچتے کدائی پے ہوندے ہیں، دعا کدائی منگتے پے ہوندے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا منہ چو الفاظ کیڑے نکلتے پے اور کیا آدھے پے ہیں. یعنی فرمایا کہ صدق اور یقین کے ساتھ. جیسے وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ دعائیں نماز استسقاء کے لیے، یہ جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے نماز استسقاء کہتے ہیں، تو نکلے تو ایک بچہ چھتری لے کے نکلا، تو کسی نے کہا اتنی کڑاکے کی دھوپ ہے اور آپ چھتری لے کے آ رہے ہیں، یہ تو بارش ہے. اس نے کہا بھائی رب سے مانگنے جا رہے ہیں، بارش تو آنی ہے، واپسی چھتری لے کے جا رہا ہوں، بارش سے بچاؤ کے لیے چھتری تان کے واپس آؤں گا. یہ ہے صدق و یقین. اس سے دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ سنتا بھی ہے. ہماری دعائیں پھر جس حساب سے مانگتے ہیں اسی حساب سے قبول ہونی ہے نا. فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ رب سے مانگ، پھر دعا قبول ہوتی ہے. اور اگلا سوال 7واں میں آیا کیا مانگوں؟ کیا مانگوں یہ تو بتا دیا کہ کیسے مانگوں، کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت مانگ. عاقبت آخرت کو کہتے ہیں، اپنے پچھلے دنوں کو کہتے ہیں. جب یہ زندگی گزر جائے گی تو بعد والے عاقبت کے دن ہوتے ہیں. فرمایا عاقبت مانگ رب تعالیٰ سے. اور کچھ روایت میں عافیت کا بھی ذکر آتا ہے. عافیت یعنی رب تعالیٰ تجھے معاف کر دے، یہ مانگ لے. اور یہ سب سے پیاری دعا بھی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو بخشنے والا ہے، تو بخشش کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی بخش دے. یہ دعا اکثر حضور مانگا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اگلا سوال فرمایا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ یہ اب سوال ہے جو معاشرتی طور پہ بھی. فرمایا اپنی نجات کے لیے کیا کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. حدیث ہے، حدیث، حلال کھا اور دوبارہ بولے ذرا، حلال کھا اور حضور کے فرمان کے مطابق اگر عاقبت اچھی کرنی ہے، نجات چاہتے ہو، فرمایا حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور سچ بولو. میں یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ یہ جس سے تمہاری عاقبت اچھی بن جائے گی. اور 9واں سوال، 8واں سوال، میں سرور کیا ہے؟ سرور کیا ہے یا رسول اللہ؟ سرور عربی کا لفظ ہے، بنیادی طور پہ سارا را اس کا مصدر ہے. تو اس کو عرض کیا یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ فرمایا سرور جنت ہے. سرور کیا ہے؟ کیونکہ سرور کا جو ڈیپلی آپ لغت میں جا کے دیکھیں نا معنی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا سکھ جس سے آپ کا دماغ اور جسم دونوں تر و تازہ ہو جائے، اس کو سرور کہتے ہیں. فرمایا سرور کہاں پہ؟ بولے نا جنت میں. ادھر سرور نہیں ہے چند لمحوں کا اگر سرور مل گیا تو وہ سرور نہیں ہوتا. سرور کہتے ہیں دائمی شگفتگی کو، جو ہمیشہ، جس کے بعد کوئی غم ہی نہیں ہے. فرمایا سرور کیا ہے؟ جنت میں آپ کا دماغ بھی تر و تازہ رہے گا اور جسم کو بھی آپ کے سکون ملے گا. یہ جنت ہے سرور. عرض کی راحت کیا؟ یہ 9واں سوال. راحت کیا ہے؟ 10واں سوال راحت. فرمایا راحت ہے اللہ کا دیدار. سبحان اللہ. راحت کیا ہے؟ جس کے بعد دنیا کے تمام غم ختم ہو جاتے ہیں. اور جنت میں بھی بعض اوقات اگر کسی کو تھوڑی بہت سوچ آ کے غم آیا نا، وہ غم بھی صرف اور صرف اللہ کے دیدار سے ختم ہوگا. فرمایا راحت. بعض اوقات یہ مترادف لفظ بھی ہیں، جو اہل علم بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ ہے. راحت و سرور ہم بولتے ہیں، یہ مترادف لفظ یہ ہے، لیکن ان کی اگر آپ آگے جا کے تھوڑی ہی وضاحت کریں تو سرور اور راحت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. لیکن راحت اللہ کے دیدار کو. فرمایا جب یہ سوال حضرت علی نے مکمل کیے نا، کتنے سوال کیے؟ 10، اور 10 حضور نے جواب دیے. تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیت نمبر 12 سورۃ المجادلہ کی، اس کا حکم بھی منسوخ فرما دیا۔ یعنی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرے محبوب سے بات کرنے سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ دو۔ صحابہ پریشان ہوئے، حضرت علی صدقہ دینے گئے، صدقہ دے کے آئے، 10 سوال کیے، جب سوال مکمل فرمائے تو حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ کائنات میں سوائے علی المرتضیٰ کے کسی اور نے عمل ہی نہیں کیا۔ یہ علی کی شان ہے۔ یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کیونکہ وقت ہی صرف حضرت علی کو ملا، حکم نازل ہوا، علی نے صدقہ دیا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، سوال و جواب ہوئے، حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک علی تھے جنہیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ انہوں نے 10 سوال بھی حضور سے پوچھے اور اس آیت پہ عمل بھی کر لیا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ پہلے صدقہ کرو پھر بات کرو۔ علی گئے، پہلے 1 دینار صدقہ کیا، پھر حضور سے 10 سوال کیے، جب سوال کر کے اٹھے تو اللہ نے حکم بھی منسوخ فرما دیا۔ یعنی یہ واحد انسان ہے کائنات میں جو اس آیت کے، قرآن کی آیت کے اترنے کے بعد حضرت علی نے اس آیت کے حکم پہ عمل کیا، پھر اللہ نے اس کا حکم منسوخ کر دیا۔ دوبارہ یعنی یہ حکم نہیں تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پہلے صدقہ کرو پھر بات کرنا، یہ کچھ چند لمحات کے لیے۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا مولود کعبہ وہ ہستی ہے جو مومنوں کے ایمان کی، مومنوں کے آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر منافقت کی پہچان کرنی ہو نا تو کسی کے منہ پہ علی کی تعریف کرو، اگر خوش ہو جائے تو سمجھو مومن ہے، اگر وٹ پڑ جائے تو سمجھو منافق ہے۔ یہ میں کسوٹی نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ فرمایا علی، مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے۔ مومن علی کا ذکر کر کے اور سن کے خوش ہوگا، اور منافق علی کا ذکر سن کے اور کر کے خوش نہیں ہوگا بلکہ پریشان ہوگا۔ مومن علی، مومن کے ساتھ، مومن علی کے ساتھ تاں تو حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حدیث بھی صحیح ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولا علی، اللہ کے حضور نے فرمایا علی کو مولا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی عام خطیب تو نہیں کہہ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں مولا علی، تو میں کیوں نہ کہوں مولا علی؟ ٹھیک ہے، جب حضور فرماتے ہیں من کنتم مولا، جس کا میں مولا، مولا مددگار، ساتھی، جو بھی معنی کر لیں۔ یہ عربی کے پھر آگے بہت ساری باتیں کہ کوئی کہتا ہے مولا کا یہ معنی، کوئی کہتا ہے مولا کا یہ معنی، صرف یہ بات کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا، بولے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن کا مولا علی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔